بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سلفا خداوند منان سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کی یہ مجلس اعلیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، عشر محرم الحرم کے حوالے سے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے یکم محرم سے مدرسے کھل چکے ہیں اور پیغام کربلا کے حوالے سے پہنچ رہے ہیں۔ یہ خدا کا لطف ہے جہاں پروردگار عالم نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسانوں میں سے رکھا، پھر اس کا یہ لطف ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری نبی کو امتی قرار دیا۔ اور پھر میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے یہ کوئی تمہارا اپنا ہنر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا، جس کی نشانی یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں نہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، اور محبت مظلوم کربلا میں نہ جان دینے سے گھبراتے ہیں نہ مال خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اگر انقلاب کو اور آپ کے قیام کو اگر غور سے پڑھیں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مظلوم کربلا نے خرچ کیا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ بچا کے کیا دیا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک میرے مولا کے خرچے ہیں، دوسری طرف سے میرے مولا نے جو کچھ ہمیں بچا کے دیا۔ آج اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، گھروں میں غیرت اور شرافت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا نام زندہ ہے، قرآن اگرچہ تھوڑے سے ہی قرآن سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، گھروں میں تو ہر مسلمان کے گھر میں ہے،
لیکن وہ جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوں، تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ ان محنتوں کا ثمر ہے جو زہرا کلام کر کے گئے۔ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، انسان کی زندگی کا آئین بنانے والا وہ خدا ہے، اور اس کے آئین کی جو کتاب ہے نا ہمارے لیے، اس کا نام ہے قرآن، جس پہ اس نے اتاری ہے وہ ہے وجہ تخلیق کائنات۔ اور کتنا خوبصورت ربط ہے، اللہ نے شریعت بنا کے جسے دی اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے ذمہ لگا دیا بچانا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ نبی صاحب شریعت، امام کیا بن گیا؟ محافظ شریعت۔ آپ اور میں جب بھی مجلس برپا کریں، جب بھی صفحے اذا بچھائیں، ہمیں ان دو باتوں کو ضرور بیان کرنا ہے۔ ایک امام کے خرچوں کو بیان کرنا ہے، دوسرا امام نے جو کچھ بچایا اسے بھی بیان کرنا ہے۔ اس لیے جتنی بھی گفتگو کروں گا اسی دو حوالے سے ہی کروں گا۔ امام نے بچائی ہے نانے کی شریعت، اور نانے کی شریعت کا نام ہے قرآن، اور اسی قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا کربلا سے گہرا تعلق ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا شریعت کی طرف سے جائز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہاد ہو رہا ہے، امام کے حکم سے جہاد ہو رہا ہے، جی وہاں پر مارنے والا بھی ہے اور وہ کہ جسے مارا جا رہا ہے۔ اب وہ جو قتل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ بلا وجہ نہیں ہے، جو حکم خدا اور حکم رسول خدا سے ہو رہا ہے۔ بلا وجہ اگر کوئی کسی کو کیا کرے؟ قتل کرے۔ اس آیت پہ غور کریں، یہاں کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی آیت یوں نہیں ہے من قتل مسلما، کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے، نہیں، کسی انسان کو قتل کرے۔ اس کا مطلب ہے چاہے کوئی بھی ہو، تو بلا وجہ کسی کو نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹا جا سکتا ہے۔ جو بھی کسی بے گناہ انسان کا قتل کرے، او فساد فی الارض، میرے مولا کے نانا نے بتایا تھا دل آپس میں ٹوٹ جائے نا، تم کوشش کرو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو۔ لیکن فساد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ جو بھی گناہ انسان کو قتل کرے یا اللہ کی زمین پر فساد پھیلائے، خدا کے ہاں یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک نفس کو زندگی عطا کر دی۔ یا اللہ پھر اجر کتنا ہے؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ توجہ فرمانا، یہ جو ہماری اردو زبان ہے اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ حضرت یہی مثال لے لیجیے، قرآن بھی لفظ قتل استعمال ہے عربی میں، اور ہماری اردو زبان میں بھی لفظ قتل استعمال ہوتا ہے۔ فلاں نے فلاں کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ تو گویا عربی میں بھی قتل اور اردو میں بھی قتل، لیکن فارسی میں لفظ قتل کے لیے کشتن استعمال ہوتا ہے۔ مجھے چند دفعہ
کال پہ بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں کے سننے والے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو حکم بھی ہے کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو جتنا معیار سماعت سامعین کا بلند ہوتا جائے گا، ہم بھی کوشش کریں کہ بات اسی سطح کی لے جائیں۔ اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میرا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے، اور آپ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو لفظ کشتن ہے نا فارسی میں، اس سے 3 لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوئے ہیں: خودکشی، شخص کشی اور شخصیت کشی۔ خودکشی کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی خود اپنی موت کا سبب پیدا کرے، جیسے سنتے ہیں بعض دفعہ کسی نے اپنے آپ کو فائر مار دیا، کسی نے بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگا دیا، کسی نے ٹرین کے نیچے سر دے دیا۔ تمام مکاتب فکر کہتے ہیں خودکشی حرام ہے۔ باقی 2 لفظ بچ گئے، کون سے؟ شخص کشی اور شخصیت کشی۔ شخص کو قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پہ کسے قتل کرنا؟ شخصیت کو قتل کرنا۔ شخص کسے کہتے ہیں؟ اس وجود کو شخص کہتے ہیں۔ یہ چہرہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ سینہ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، اور اس کے اندر جو کردار ہوتا ہے اسے شخصیت کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے نا۔ ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے اب پرانے عزادار بیٹھے ہیں، کوئی عجیب اتفاق ہوتا ہے، پڑھنے والا بالآخر کچھ نہ کچھ سوچ کے آتا ہے، ذہن بنا کے آتا ہے۔ جب آپ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کی محبت کے نتیجے میں جو کچھ سوچ کے آتا ہے وہ بھی سنا دیتا ہے، اور محبت کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ اور بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ روٹھے روٹھے بیٹھے ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سوچ کے آتا ہے عجب نہیں کہ وہ بھی بھول جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مجلس میں سارا کام مقرر اور خطیب کے ذمہ نہیں ہے، کچھ کام کن کے ذمہ ہوتا ہے؟ سامعین کے بھی۔ اور پھر آپ کا چل کے آنا ماشاءاللہ اس کا علیحدہ اجر ہے، اور جب آپ کی زبان پہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کا لفظ آئے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہوگا، اور پھر اس سے تازگی بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے سامعین محترم، یہ جو ظاہری وجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شخص۔ جو اندر کردار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شخصیت۔ سوال اتنا سا ہے، اس شخص کا خالق کون ہے اور شخصیت کا خالق کون ہے؟ توجہ کروانا۔ تو جواب یہ ہے، اس شخص کا خالق ہے وہ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ میں سے جو حضرات قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اسی مسئلے کو خدا نے کئی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، سب مخلوق کو پیدا کرنے والا، بیٹے دے، بیٹیاں دے، جوڑے جوڑے دے، غریب کے گھر میں پیدا کرے، امیر کے گھر میں پیدا کرے۔ اللہ قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں شکلیں بنانے والا وہی ہے۔ اور فرمانا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ماؤں کے رحموں میں شکلیں بنانے والا وہی ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کے۔ جب عموماً رشتے کیے جاتے ہیں نا، تو لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ مختلف چیزیں، شکل و صورت بھی دیکھی جاتی ہے، تعلیم بھی دیکھی جاتی ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے روزگار کو بھی دیکھا جاتا ہے، مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اتنا عرض کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں، رشتے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، کسی کی شکل کا مذاق نہ بنانا، کہیں مصور ناراض نہ ہو جائے۔ اور بعض دفعہ کیا
رشتہ دیکھ کے آئے اور باتیں شروع ہو گئیں، کیا کرنا ہے کر کے، رنگ ایسا ہے، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں چھوٹی تھیں، فلاں مسئلہ تھا، فلاں تھا۔ ذرا اتنا تو سوچ، تو جس کی تصویر پہ اعتراض کرتا ہے، کیا اس سے بہتر بھی کوئی مصور ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ اور فرما رہے ہیں، اس لیے کبھی کسی کی شکلوں کا مذاق نہ اڑاؤ، آپ کی مرضی ہے رشتہ کرو یا نہ کرو۔ سوال، آیا شخصیت کا خالق کون ہے؟ اچھی شخصیت، اچھا کردار کیا خدا بناتا ہے یا خود انسان بناتا ہے؟ اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے نا تو آپ کو دو طرح کی سوچ ملے گی۔ کہیں یہ ملے گی کہ خدا بناتا ہے، کہیں یہ ملے گی کہ خدا نہیں بناتا، وہ شخص خود بناتا ہے۔ اور فرمانا اس بات پہ، کہیں کیا کہتے ہیں کون بناتا ہے، اور کہیں پر کیا ہے؟ جو مکتب اہل بیت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کردار ہوتا ہے وہ انسان خود بناتا ہے، خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم کی طرف سے جبر ہو، نہ، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، جہاں گمراہی کے اسباب ہیں وہاں اللہ نے ہدایت کے بھی اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اللہ کی آسمانی کتابیں، اللہ کے معصوم نمائندے، وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ بعض روزن کرتے ہیں جی کیا کریں جی، شیطان چھوڑتا نہیں ہے، تو بات یاد رکھیے، تجھے ایک شیطان تو نظر آتا ہے، آدم سے لے کر مہدی تک اس کے ہادی نظر نہیں آتے جی، ان کی جو ہدایت کی تعلیمات ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتی، کیوں نہیں رجوع کرتا ان کی طرف؟ نہیں، شخص کا خالق وہ اللہ ہے، شخصیت کا خالق کون ہے؟ وہ خود انسان ہے۔ آپ جیسے چاہیں آپ اپنی شخصیت بنا سکتے ہیں، اور یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی دربار کوفہ میں۔ اسیروں کے سامنے کہا گیا تھا تعریف اس خدا کی جس نے حسین کو قتل کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ سارا یہ بوجھ اپنی گردن سے اتار دیں۔ نہیں، پروردگار عالم کسی کو مجبور نہیں کرتا، خدا نے اختیار دے رکھا ہے، تیری مرضی ہے تو اچھے راستے کو اختیار کر لے، تیری مرضی ہے تو برے راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ نے ایک آئین دیا ہے قرآن کے اندر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک جگہ اچھا کام ہو رہا ہے، ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے، خدا کہہ رہے اچھے کام میں مددگار بننا، برے کام میں مددگار، توجہ فرمانا، اچھے کام میں، یعنی خدا یہ کہہ رہے کربلا میں حسینی بن جاؤ، لشکر حسین میں چلے جاؤ، لشکر یزید میں نہ جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک طرف اچھا کام، ایک طرف کیا ہو رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کدھر مددگار بنو۔ ایک طرف مسجد بن رہی ہے، امام بارگاہ بن رہے، مدرسہ بن رہے، ایک طرف سینما بن رہے۔ مسجد بنے اچھا کام، امام بارگاہ بنے اچھا کام، مدرسہ بنے، سینما بنے، یہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کام میں کیا کرو؟ مدد کرو، برے کام میں مدد نہ کرو۔ ہاں، جب اچھے کام کے لیے قدم اٹھاؤ گے تو تم اکیلے نہیں ہوگے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ برے کام میں خدا کبھی بھی مدد، جو آپ اور مجھے روک رہا ہے کہ برے کام میں مددگار نہیں بننا، تو وہ خود بھی برے کام میں مدد، کس کام میں مدد کرتا ہے؟ اچھے کام میں۔ اس لیے بات ذہن میں رکھ لیجئے،
جب بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو اور آپ کے اندر مدد کا جذبہ پیدا ہو تو پھر آئیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور فرمانا ہے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بھائی جو مسجد بنوا رہے ہیں وہ در حقیقت کس حوالے سے مدد کر رہے ہیں؟ مسجد کے ذریعے دین خدا کی ترویج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام بارگاہ کے ذریعے دین خدا کی ترویج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی مدرسے کے ذریعے دین خدا کی ترویج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب تم اللہ کے دین کے لیے کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، غرباء کے لیے کام کرو، بیماروں کے لیے کام کرو، جو تنگ دست ہیں ان کے لیے کام کرو، یہ سارا سلسلہ دین کی مدد ہے۔ اے ایمان والو جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو گے اس وقت تمہاری صورتحال کیا ہوگی؟ بالآخر تمہیں مددگار کی بھی ضرورت ہے، تمہیں سہارا دینے والے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو اس جذبے سے دین کی خدمت کا جذبہ لے کے نکل۔ اللہ کہہ رہے ہیں ینصرکم ویثبت اقدامکم، تیرا پہلا مددگار میں اللہ ہوں گا، رکاوٹوں میں تجھے ثابت رکھنے والا بھی میں ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تم دینی جذبے کے تحت نکلو گے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ مددگار کی۔ دوسرا، آپ میں سے جس نے بھی دینی کام کیے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پنڈ دادر خان میں اور طرح کی آ جائیں، کسی اور علاقے میں اور طرح کی آ جائیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ دیکھیے خدا کہہ رہے قرآن میں، کہہ رہے اللہ کے دین کے لیے تم نکلو نا، تمہارا مددگار میں ہوں۔ اور خدا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے لیے بنے گی نا مشکلیں، بعض دفعہ جب بندہ تعمیرات کر ہوتا ہے، کام کر ہوتا ہے، بڑے جذبے سے شروع کر دیتا ہے، پھر اپنے لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بعض دفعہ بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس وقت بندہ کہتا ہے بس بھئی یہ پڑھیے رسید وہ کب میرے پاس بھی یہ کام نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، کوئی مددگار نہیں ہے، سب اعتراض کرنے والے ہیں۔ ادھر سے یہ بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس وقت جو تمہیں ثابت قدم رکھ دیتا ہے وہ تیرا خدا ہے۔ بلاخر کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوتا ہے کہ جو آ کے پھر تیری مدد کرتا ہے، کوئی ہوتا ہے نا جو تجھے حوصلہ دیتا ہے، کوئی ہوتا ہے نا جو تیری ہمت بڑھاتا ہے۔ اس لیے اس شخص کا خالق کون ہے بھلا؟ اللہ۔ شخصیت کا خالق کون ہے؟ وہ خود انسان۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیں۔ اب ذرا غور کر کے سوچئے، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور جہنم کی تقسیم آپ نے کرنی ہے۔ آپ اور میرا ایمان ہے اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اس بات پہ ایمان ہے یا نہیں؟ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں نا وہ کس کی مرضی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی مرضی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اور بہت ساری آیات ہیں جو اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ خدا کہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے تو یہ عزت مولا کائنات کو کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ اعلان اللہ نے کس سے کروایا؟ اپنے نبی سے۔ اب درمیان میں ایک بات رہ گئی، یہ آپ فیس بک پہ، نیٹ پہ، اخبارات میں دیکھتے ہیں مختلف نوکریوں کی اشتہارات آتے ہیں، پھر وہ شرائط بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں،
آپ اور میں اگر سوچیں، ایک طرف رکھیں جنت کو اور ایک طرف رکھیں ہم ان نوکریوں کو، تو نوکریوں کے لیے لکھا ہوتا ہے اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اور فوج میں جانا ہو تو اتنا قد ہونا چاہیے، اتنی چھاتی ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، نوکریاں بڑی بات ہیں یا جنت بڑی بات ہے؟ جی، تو جنت کے لیے بھی کوئی معیار، کوئی شرائط ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جی اچھا، اگر میرے مولا علی علیہ السلام محبت فرمائیں اور یہ مہربانی کریں اور یہ اعزاز دیں اس علاقے والوں کو کہ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ شرائط کیا ہونی چاہیے؟ اب جو صاحب مطالعہ ہیں، اب ظاہر ہے جب اللہ رب العزت نے یہ عزت عطا کی ہے تو شرائط کا تعین بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اور جو فرما رہے ہیں، لیکن ہم ذرا یہیں پر یوں سوچتے ہیں، آیا جنت کے لیے معیار شخص کو بنائیں گے یا شخصیت کو بنائیں گے؟ اگر معیار شخص کو بنائیں، چند مثالیں آپ کرتا ہوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ ایک رنگ کا گورا ہو اور ایک رنگ کا کالا ہو، کھڑا کر دو۔ ایک امیر ہو اور ایک غریب ہو، انہیں بھی کھڑا کر دو۔ ایک عرب ہو اور ایک عجم ہو، انہیں بھی کھڑا کر دو۔ اب دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہیں، قرآن کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے کالے اور گورے میں کسے معزز سمجھا جائے؟ بعض ملکوں میں یہ مشکل بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی؟ جی بنی ہوئی ہے نا۔ کالے رنگ کو حقیر سمجھتے ہیں اور گورے کو اپنے لیے جو ہے باعث عزت سمجھتے ہیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ امیر اور غریب کھڑے ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھی ہیں جن کے لیے چند قدم لوگ چل کے جاتے ہیں، وہ بھی بیچارے ہیں جن کو دو انگلیوں کا سلام دیتے ہیں۔ ہے تو وہ بھی انسان ہے، تو وہ بھی انسان ہے۔ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ وہ امیر ہے اور وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور بعض عرب بھی کیا کہتے تھے؟ وہ عجم کو حقیر سمجھتے تھے اور عرب ہونا باعث فضیلت سمجھتے تھے۔ دنیاوی پہلو سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر معیار شخص ہو تو امیر کی ہے موجیں، گورے کی ہے موجیں، عرب کی ہے موجیں۔ اگر معیار کیا ہو؟ شخص۔ لیکن یقین جانیے علی مولا نے معیار شخص نہیں بنانا، شخصیت کو توجہ فرما رہے ہیں۔ جب معیار ہوگا نا شخصیت اور معاشرت کا روز ہوگا، اور علی مولا حکم خدا سے جنت اور جہنم کو کریں گے تقسیم۔ ہو سکتا ہے کوئی رنگ کا گورا ہو، دولت میں صاحب ثروت ہو، بڑا نام ہو، انتظار میں ہو، مولا علی کیوں نہیں بلا رہے اور مولا علی پرواہ نہ کریں۔ اور ہو سکتا ہے حبش کا رہنے والا ہو، رنگ کا کالا ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہو، علی مولا کہیں آؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، شخص اس وقت معزز بن جاتا ہے جب اس کے اندر کا کردار بلند ہوگا۔ حیران ہوتا ہوں، حبشی غلاموں کو بلند مقام مل گیا رسول خدا کی نگاہ میں۔ کربلا میں پڑھ کے دیکھ لیجیے، بلند مقام کس وجہ سے؟ رنگ کے گورے تھے، رنگ بھی کالا ہے۔ کتنے غریبوں کو مقام مل گیا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت کیا تھی؟ بہت بلند تھی۔
اب ذکر میں فکر کی بات کر رہا ہوں. صبح سے شام تک ہر بندہ اپنے شعبے کے حوالے سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے. سوچنا اتنا ہے اپنی کمائی کا کتنا حصہ اپنے شخص پہ خرچ کرتا ہے، کتنا حصہ تو اپنی شخصیت پہ خرچ کرتا ہے. اور فرما رہے ہیں دیکھیے وہاں معیار کیا بنا؟ شخصیت. اور ہم کس پر توجہ دے رہے ہیں؟ شخص پر. اگر ہم اچھا سا گھر لے لیں، اس سے کسے نکھار ملے گا؟ شخص کو ملے گا. اچھی سی گاڑی لے لیں، شخص کو ملے گا. قیمتی کپڑے پہن لیں، شخص کو ملے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اچھے اچھے کھانے کھائیں، کسے ملے گا نکھار؟ شخص کو ملے گا. جی اب اس نتیجے میں پہنچے جس وجہ سے ملنی ہے جنت، اس کے لیے خرچ نہیں کر رہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ میسج آپ تک پہنچ رہا ہے. گھر جیسا ہو پریشان نہ ہو، سواری ہو نہ ہو پریشان نہ ہو، خوراک جیسی ہو پریشان نہ ہو. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کردار اتنا بلند ہو کہ خود معصوم ہستیوں کو کہنا پڑ جائے السلمان منا علی الغیب. توجہ فرما رہے. چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فرمائیے. سورہ ہود پڑھ کے دیکھ لیجیے. حضرت نوح نے طویل مدت تبلیغ کی. تھوڑا سا نہیں تھا، ایک لمبا عرصہ. اور 100 سے بھی کم تعداد ہے جو ایمان لے آئے. بد دعا کی، طوفان آیا، کشتی بنا چکے تھے حکم خدا سے. لیکن حضرت نوح کا بیٹا کنان وہ کشتی میں سوار نہیں ہے. ایک پہاڑ کی طرف جانے لگا. حضرت نوح کہہ رہے تھے ہلاک ہو جاؤ گے، وہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. نجات کا ذریعہ یہ سفینہ ہے. نہیں مانا، پہاڑ کی طرف جا رہا ہے. اس کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہاں پانی آئے گا، پہاڑ کی چوٹی. اور آج بھی دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ طاقت کے نشے میں اور بعض نادانی اور جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اس زمانے میں قد بڑے لمبے ہوتے تھے. اور یہی ہوگا نا ذہن میں کہ کہاں پانی آئے گا میرے ٹخنوں تک، اور پھر میرے گھٹنوں تک، اور میرے سینے تک، اور کہاں پانی پہنچے گا میری ناک تک. یہ خیال کر کے چڑھ گئے. نبی کا کہنا نہیں مانا، لیکن پروردگار عالم نے پانی وہاں پہنچا دیا اور پہنچا کے ایک پیغام قیامت تک کے لیے دے دیا. اے انسان خیال کرنا، تو جب تیرے لیے جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے نا، پھر تو سرکشی پہ اتر آتا اور سمجھتا ہے روح زمین پہ تو میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی اتنی طاقت اثر رسوخ رکھنے والا نہ ہو، لیکن جب وہ بے نیاز گرفت کرتا ہے پھر چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں کہا ابنی مینا حلیم قال لو، وہ کہہ رہے پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت میں سے ہے. دو دعوے کی. آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے، پڑھ لیجیے. میرا کیا ہے؟ بیٹا. دوسری بات کیا کی؟ میری اہل بیت میں سے ہے. حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دو باتیں کی، ایک بیٹا ہونا اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت میں سے ہونا. آواز قدرت آئی، اے نوح فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. تو نے کی ہیں دو باتیں، تیرے ہیں دو دعوے.
تیرے بیٹا ہے اور تیری اہل بیت میں سے ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ بیٹا مانتا ہوں، تیری اہل بیت میں سے نہیں مانتا۔ اور کرنا اس بات ہے، بہت بڑی بات ہے قرآن کی۔ بیٹا مان رہا ہوں، تیری اہل بیت میں سے دو نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، حضرت نوح بلند عزت والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایک بات مان کے دوسری نہیں مان رہا، یہ پیغام دے رہا ہے میں کسی کے سامنے اگرچہ میرا نبی ہو میں مجبور نہیں ہوں۔ اور جی میری مرضی ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میں مجبور نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ پروردگار تیرے نبی نے دو باتیں کی، ایک میرا بیٹا ہے اور دوسرا کہا میری اہل بیت میں سے ہے۔ مالک تو نے دوسری بات کو قبول نہیں کیا، نبی کی اہل بیت سے کیا کیا؟ نکال دیا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے انہو عمل غیر صالح، میں غور کیا، انہو عمل، جی نیک عمل نہیں رکھتا، اس کی شخصیت بلند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کا بیٹا ہو، شخصیت بلند نہ ہو، اہل بیت سے خارج ہو جاتا ہے، فارس کا رہنے والا ہو، رشتہ دار نہ ہو، شخصیت بلند ہو تو منا اہل بیت بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اگرچہ بہت بڑا مقام ہے اولاد رسول کا، جتنے سادات دنیا سے گزر چکے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سادات کا بڑا مقام ہے، سادات کے بڑے حقوق ہیں ہماری گردنوں پر۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ قرآن میں دستور کیا دے رہا ہے؟ دستور یہ دے رہا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں خدا کی اطاعت میں آنا ہے۔ اور فرما رہے اس لیے آپ اور میرے لیے یہ میسج مل گیا، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ظاہر ہے کوئی بھی امتی اولاد نہیں بنے گا، اور ہمارے امتی امتی ہی رہے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ گیا تو پھر اتنا ہے کہ اسے یہ اعزاز مل جائے گا کہ تم بھی ہماری اہل بیت میں سے ہو۔ اس لیے کہ جناب سلمان فارسی اولاد رسول نہیں تھے، کیا تھے بھلا؟ امتی تھے۔ صلوات بھیجیے محمد طول تاریخ میں جا کے دیکھیے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے، اور فرمانا دونوں کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ ابو طالب وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پہلا عقد ہو رہا تھا تو خطبہ عقد پڑھنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ عموماً لوگ چاہتے ہیں اس سے عقد پڑھاتے ہیں جو ہم مکتب ہو، اور ہم مکتب میں بھی دیکھتے ہیں ظاہر ہے کسی کا مقام کم ہوتا ہے، کسی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ عقد پڑھا ہے۔ یہ بھی چچا ہے، ابو لہب بھی کیا ہے؟ وہ بھی چچا ہے،
لیکن اس چچا کے لیے کہا گیا تبت یدا ابی لہب، اور اس چچا کے لیے کہا گیا جو کام اس چچا سے خدا نے لیا اس کام کی نسبت خدا نے اپنی طرف دے دی۔ اور فرما وجہ کیا ہے؟ ایک چچا معزز بن گیا، ایک ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا گیا۔ وجہ یہی ہے اس چچا کا کردار اتنا بلند تھا کہ خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے نبی کہہ رہے تھے جس قدر اپنی شخصیت کو بلند کرتے جاؤ اسی قدر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں مقام بلند ہوتا رہے، اللہ کے ہاں مقام بلند ہوتا رہے۔ اس لیے امام حسین کی مجالس ہمیں اسی امر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور امام حسین کی مجالس پیغمبر کا یہ فرمان ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ تیری اور میری ایک دنیا کی ضرورت ہے، ایک ہے آخرت کی ضرورت۔ دنیا میں تجھے اور مجھے ہدایت چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تیری دونوں ضرورتیں حسین کے ساتھ تمسک کرنے میں ہیں، تو حسین کو اپنا لے، تیری دنیا میں ہدایت مل جائے گی، آخرت میں نجات مل جائے گی۔ لیکن کس طرح؟ پھر اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کہا نا حسین کیا ہے؟ کشتی نجات ہے۔ دریا میں، پانی میں، سمندر میں کشتی ہم سوار ہونا، وہاں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، وہاں پابند ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی مرضیوں کو چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ مولا حسین کی مرضی کیا ہے۔ اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، سب، لیکن کہتے ہیں میرے جد حسین کی کشتی بڑی تیز کشتی ہے۔ جب دنیا پہ آیا نا امام حسین، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، یقین جانیے، جس میں ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، نانا بھی خوش ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں اللہ کا رسول ہاتھوں پہ لینے کے بعد رونا شروع کر دیتا۔ جب نبی روئے نا تو بیٹی پریشان ہو گئی، بابا خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں بیٹی میں جانتا ہوں، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یہی میرا بیٹا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا۔ عزادارو، صف عذاب پہ بیٹھ کے مظلوم کے غم میں آنسو بہانے والوں، پتہ ہے امام کو رونے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ جناب آدم سے شروع ہوا۔ حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی نا، اور پائندہ پاک میں سے ہر ایک کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، پروردگارہ بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، کہنے لگے حضرت آدم یا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب نام حسین کا واسطہ دے تو میرے آنسو جاری ہو جاتے، گھٹ گھٹ کے آنسو نہ بہائیے۔ معلوم ہے نا مچھر کہ پر جتنا پانی آ جائے نا اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور وہی پانی اگر رخسانوں پر بہنا شروع ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اتنا کہتا ہوں، چھٹے امام نے کہا تھا اے شعیب کے بیٹے، جب بھی رونے کا پروگرام بنے نا دل چاہے کہ میں رو، شعیب کے بیٹے پھر میرے جد حسین پہ رونا۔ بولا کیوں؟
کہا میرا جد وہ مظلوم ہے جسے آسمان رویا، جسے زمین روئی، جسے دریاؤں کی مچھلیاں روئی، جسے جنات روئے، جسے ملائکہ روئے، جسے انسان روئے۔ عجیب ہے وہ روایت کہ جب نبی نے ام المومنین بی بی ام سلمہ سے کہا تھا، ام سلمہ میں اپنے حجرے میں ہوں، باہر بیٹھ جاؤ، کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ کچھ دیر گزری، یہی حسین آہستہ آہستہ آئے، ارادہ تھا نانا کے حجرے میں جاؤں۔ بی بی ام سلمہ نے کہا میرا لال تیرے نانا نے منع کیا ہے، ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی، اندر سے آواز آئی ام سلمہ حسین کو منع نہ کرو۔ اجر کو منع تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص مقام ہے اس شہزادے کا، منع نہ کرو۔ امام اندر چلے گئے، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی، سید الانبیاء کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کہا جب اجازت ملی اور میں نے پردہ ہٹایا اور اندر گئی، بی بی کہتی ہے مجھے وہ منظر بڑا عجیب تھا، جب دیکھا نا اندر نبی کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے کربلا کا غریب، ایک مٹھی نبی کی بند ہے، زاروں قطار رو رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے، کربلا کی خاک مجھے دیے اور بتا رہے تھے یہی حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، دے لیجئے پرسہ کیا ہے مقام مولا حسین کا۔ اگلی روایت سنیے، امام حسین جنہیں خبر شہادت نانا بھی دے چکے تھے، جنہیں خبر شہادت بابا بھی دے چکے تھے، کئی مرتبہ تذکرہ ہوا، خود بھی جانتے تھے آپ چھوڑنا تھا نانے کا شہر۔ آپ جہاں کے رہنے والے ہو نا یقین کرو آپ کا علاقہ چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوتا ہے اپنا علاقہ۔ تیاری کی کچھ باتیں کل عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو حاجی بیٹھے ہو نا اس مجلس میں، بندہ مدتیں دعائیں مانگتا ہے، کب اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، کب روضہ رسول کی زیارت کروں گا۔ جب دعا پوری ہوتی ہے پہنچ جاتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت، 8 دن وہاں پر رہتا ہے، پھر وہاں کے قانون کے مطابق 8 دنوں کے بعد مدینہ چھوڑنا ہے، بسوں پہ بیٹھ جاتا ہے، سڑکوں پہ موڑ ہے، ڈرائیور نے تو بس جب چلانی ہے اس نے مڑنا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن جو آپ میں حاجی موجود ہے نا اور آپ کا کوئی کلی کوئی دوست مسلمانوں کا کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا، اس سے جا کے کہنا ہمارے ذاکر خطیب نے یہ بات کی ہے، ذرا تم بھی بتاؤ بات کیا ہے۔ جب نکلنے لگتے ہیں نا اور اس وقت بس سے مڑتی ہیں سڑکوں کے موڑوں کے اعتبار سے، حاجی کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر امت خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ تیرے شہر کیسے چھوڑوں، تیرے روضے کیسے چھوڑوں۔ مسلمان اتنا بتا، تو نے رسول اللہ کو نہیں پایا، رسول اللہ کی محبت کو نہیں پایا، تیرے دل ڈوب رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، تجھے بچے بھول گئے، گھر بھول گیا، علاقہ بھول گیا، یا رسول اللہ کیسے چھوڑوں تیرا شہر۔ انصاف سے بتا، جو مہر نبوت کا سوار ہے، جو گود میں پلتا رہا، وہ نانے کا شہر چھوڑے تو کیسے چھوڑے۔ بس عزیزوں فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا کے 3 قریبی رشتہ داروں کی قبور مدینہ منورہ میں تھی، ایک ماں کی قبر ہے، ایک نانا کی قبر ہے، ایک بھائی حسن کی قبر ہے۔ آج فقط ودا بتاتا ہوں جو ماں کے ساتھ کیا تھا، نانا کے ساتھ جو ودا ہے کل عرض کروں گا، دربار ولید کل عرض کروں گا، باقی تیاری کی باتیں کل عرض کروں گا۔ جب آئے ہیں نا اپنی ماں کی قبر پہ تو مظلوم نے اتنا کہا السلام علیک یا اماں، اے اماں میرا سلام ہو، اے اماں میرا
پڑھ رہا تھا نا یہ شب قدر میں مرکز آقا خمینی پر 1921-23 کی راتوں میں ایک عالم دین اعمال کروا رہے تھے اور مسائل پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا بی بی نے کہا تھا یا علی میری شہادت کے بعد روزانہ میری قبر پہ آنا، قرآن کی تلاوت کرنا. علی مولا کا معمول تھا، شام کو جاتے تھے، اس قدر روتے تھے قبر زہرا کی مٹی گارے میں بدل جاتی تھی. وہ عالم بتا رہے کہہ رہے ایک شب کو قبر سے آواز ہے یا علی ذرا گھر جاؤ نا، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے. ادھر آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ عالم کہہ رہے تھے مولا علی گھر آئے، کیسے کبا کی سوئے ہوئے تھے، امام حسین بچپنا ہے، اپنے بستر میں بیٹھ کے اتنا کہہ رہے تھے اماں میں پیاسا ہوں. اب اتنا کہتا ہوں جو ماں قبر میں بیٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکی، اسی کی قبر پہ آیا کھڑا ہے کربلا کا غریب اور آ کے کہہ رہا ہے اماں میرا سلام. ادھر سے 3 مرتبہ جواب آیا، کہا علیک السلام یا غریب الام. ماں کا غریب بیٹا، ماں کا تجھ پہ سلام ہو. علیک السلام، علیک السلام یا شہید الام، علیک السلام یا مظلوم الام. ماں کا شہید بیٹا تیرے اوپر میرا سلام ہو، او ماں کا مظلوم بیٹا تیرے اوپر میرا سلام ہو. اے عزادارو، ماں کو کتنی محبت ہے اس بیٹے سے. جب رسول اکرم نے بتایا تھا اور یہ ہستیاں موجود تھیں تو پیغمبر نے فرمایا تھا میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا. اس وقت میری آقا ذاتی نے کہا تھا بابا آپ نہیں ہوگے؟ کہا نہیں. علی کہا نہیں، بیٹا حسن کا نہیں، میں کہا نہیں. اس وقت بی بی نے پریشان ہو کے کہا کیا کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا؟ آپ آئے ہو نا، اپنا گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، بتا رہا ہوں یہ آنا آپ کا کتنا، اگر آپ کو محبت ہے نا تو سن لیجئے اتنی کدھر کو کتنی محبت ہے. اس مظلوم کے غم میں آئے بیٹھے ہو نا، ماتم کرتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو نہ سردی. اس وقت امام حسین اٹھے، نانا اچھا ہر کوئی مارنے والا ہوگا، پھر کچھ ہوں گے جو میرے غم میں روئیں گے، نانا آپ انہیں کیا دیں گے؟ کہا میرا لال خود مانگ لو. نانا آپ و شاف معاشر ایسا کرنا میرے غم میں رونے والوں کی شفاعت کر دینا. بابا آپ کیا دو گے؟ آپ خود مانگ لو. کہا بابا آپ ہو ساکی کوثر، انہیں سیراب کر دینا. بھائی احسن آپ کیا دو گے؟ کہا خود مانگ لو. کہا آپ ہو جوانان جنت کے سردار. اب ذرا سن لیجئے، وہاں آ کے کھڑے ہوئے جس نے چکیاں پیس کے بابا، اماں آپ کیا دو گے؟ تو روایت اتنا بتاتی ہے، روایت کہتی ہے روز معاشر منادی اعلان کرے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنے سر جھکا لو، نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اہل معاشر سر جھکا لیں گے. بی بی کہہ رہی ہے، کہتی ہے بیٹا جب اہل معاشر ہوگا نا مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی پروردگارا تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں ان کے لیے جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روتے رہتے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے مظلوم میں کربلا کا. میرا مالک ہم گناہگار خطاکار، پروردگارا یہ سب سے عذاب کی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ اپنی عزت و جلالت کے صدقے میں جتنے بھی جوان بچے بزرگ تشریف فرما ہیں، خدایا ان تمام کی جو حاجات شرعیہ میں پورا فرما. میرا اللہ والدین مرزا غلام عباس، بیٹا محمد علی مرحوم، بیٹی مرحومہ، خدایا ان مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. مرزا غلام عباس کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگارا بشیر اکبر حیدری مرحوم کی مغفرت فرما. میرا اللہ حاضرین کی جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، شہداء ملت جعفریہ
منتظمین کے مرحومین و مرحومات اور جو اس جگہ کے اس عزاخانے کے خدمت گزاران دنیا سے جا چکے ہیں، خدایا ان تمام کے درجات کو بلند فرما۔ میرا اللہ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ نبی والے نبی کے صدقے خدایا جو کچھ بیان ہوا میرا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ نفس امارہ اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ میرا کریم اللہ، میرا مہربان اللہ، اپنی عزت و جلالت کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے میرا مالک ہمارے ایمان و اخلاص میں اضافہ فرما۔ پروردگار نبی والے نبی کے صدقے منتظمین کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں شفاعت اہل بیت کے قابل بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد